ویلکم بیک عزیزان گرامی۔ الحمدللہ اب ہم سورہ الانعام کی ابتدا کریں گے۔ انعام مویشی چوپائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے حلال و حرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا ہے۔ الانعام یہ وہ صورت ہے جو مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ مکی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، یہ اس زمانے کی صورت ہے۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں اور یہ صورت ایک ساتھ پوری نازل ہوئی، اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی بیٹھ گئی اور ایسے لگتا تھا کہ وہ چٹک جائیں گی اس کی ہڈیاں۔ اس صورت میں ظلم کی انتہا کا تذکرہ ہے۔ اہل مدینہ سے روابط شروع ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ توحید کا ذکر ہے، شرک کی ممانعت ہے، آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ ہے مومنین کے لیے، اور دور جاہلیت کی بری اور پرانی رسومات کا ذکر ہے جس میں بتوں کے نام پر اولاد کو ذبح کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس کے لیے ہے، اس ہستی کے لیے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے روشنیوں کو بنایا اور اندھیروں کو بنایا، جس نے اندھیروں اور روشنیوں کو خود بنایا۔ ثم پھر الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر سمجھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، یہ وہ ہستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم پھر قضا اجلا، اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے ہاں ایک وقت مقررہ اور بھی ہے یعنی قیامت کا، ثم انتم تمترون، اور پھر تم ہی لوگ ہو، پھر وہی لوگ ہو تم جو شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہر باتوں کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آئی ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا، سوائے اس کے کہ یہ اس آیات کے ساتھ معرضین، منہ موڑے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کے پاس رب کی نشانیوں میں سے ایسی کوئی نشانی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ موڑ کے نہ دکھا دیا ہو۔ فقد کذبوا، اور انہوں نے یقیناً جھٹلایا، بالحق لما جاءہم، حق کو جب بھی ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، ان قریب جلد ہی ان کے پاس آئے گا، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، انباء نبا کی جمع، جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا، جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آ جائیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا، الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، ہم نے کتنی ہلاک کر دیں، من قبلہم، ان سے پہلے کتنی، من قرن، کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں بسایا تھا، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنائیں، مِن تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی تھیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قرنًا آخرین، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری قومیں،
ولو اور اگر نزلنا علیکا ہم نازل کر دیتے آپ کے اوپر کتابن ایک کتاب فی قرطاسن کاغذ پر لکھی ہوئی فلمسوہ بایدیہم اور وہ اس کو چھو کر دیکھ لیتے اپنے ہاتھوں سے لقال الذین کفروا تو ضرور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لولا انزلا اور اگر نازل ہو جائے علیہ ملک ان کے اوپر انہوں نے کہا اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ولو انزلنا ملکا اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے لقضی الامر تو معاملہ ختم ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون پھر ان کو ذرا سی بھی مہلت نہ دی جاتی۔ ولو جعلناہ ملکا اور اگر ہم ان کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے لجعلناہ رجلا تو بھی ہم اسے انسان ہی کی صورت میں بنا کر بھیجتے، وللبسنا علیہم ما یلبسون اور جب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں وہ آج پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ اس سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا رسولوں کا مذاق بنایا گیا ہے، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، فحاق بالذین سخروا منہم تو جن لوگوں نے فحاق بہم فحاق بالذین سخروا تو وہ لوگ برباد ہو گئے، انہیں تباہ کر دیا گیا، عذاب میں گھر گئے وہ لوگ جنہوں نے مذاق کیا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گھر گئے۔ قل سیروا فی الارض اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو، ثم انظروا پھر تم دیکھو کیف کان کہ کیسے ہوا عاقبۃ المکذبین اللہ کے بندوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائشیں شروع کی، معجزات دکھائیے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک آیت آج آ رہی ہے، ایک کل آ رہی ہے، ایک صورت آ رہی ہے، پھر دوسری صورت آ رہی ہے، پھر یہ حکم آ رہا ہے، پھر وہ حکم آ رہا ہے، اکٹھے کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں آ جاتی؟ اور کبھی کہا کہ یہ اکیلے ایسے کیسے پھر لیتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں پھرتے جو ان کے گارڈز ہوں؟ پھر کہا کہ اچھا تو فرشتوں کے ساتھ ایک ساتھ کتاب لے کر 4 فرشتے آ جائیں اور ہاتھوں میں ان کے کتاب ہو اور وہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم مان لیں گے۔ مختلف اوقات میں مختلف قسم کی فرمائشیں اہل مکہ نے بھی کی اور بعد میں پھر یہود اور نصارہ نے بھی کی، منافقین نے بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب، عزیزان گرامی یہ وہ دور ہے جب چیدہ چیدہ کہیں کہیں کبھی کبھی کاغذ نظر آتا تھا اور بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا دوسرے بادشاہ کو خط لکھنے کے لیے، عام طور سے کاغذ عام طور سے وافر مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید بھی بہت ساری چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا قلم سے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ بھی بھیج دیں اور یہ اس کو چھو کر کہیں یہ کاغذ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں تو بھی یہ کہہ دیں گے کہ جادو ہے، یہ تو آپ نے جادو کیا۔ اور اگر یہ فرشتہ کہہ رہے ہیں تو اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو ان کا فیصلہ ہو جائے اور انہیں بالکل مہلت نہ دی جائے۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کی طرح کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیتا کتاب کے ساتھ؟ تو اگر ہم نے کبھی فرشتے کو بھی نازل کرنا تھا زمین پر کتاب بھیج کر تو بھی انسان ہی کی صورت میں نازل کرنا تھا، فرشتوں کے ساتھ تو ان کی بات چیت نہ ہوتی، وہ فرشتہ بھی انسانی صورت میں آتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں نا، تو انہیں یہ کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلی قومیں عذاب میں آ گئیں اور اللہ کا عذاب انہیں گھیر گیا اسی بات پر، اللہ نے کے عذاب نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا کہ وہ انبیاء کا رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہیں کہیے کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو اور ان جگہوں کو دیکھو جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ جو کچھ آسمان میں اور زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ قُلِ لِلَّهِ
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر، اپنی ذات بابرکت پر، اپنی ذات رحمان پر خود ہی رحم فرض کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے اوپر مہربانی کرنا خود ہی لازم قرار دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تم کو اکٹھا کرے گا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو معبود بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا ساتھی، اپنا دوست اور اپنا معبود سمجھوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ تو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، سب سے پہلے جو فرما بردار بنے، جو اسلام لائے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز شامل نہ ہوں ان مشرکوں کے ساتھ۔ قل انی اخاف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیتو، کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اس رب سے، میرے رب کی نافرمانی ہوئی، عذاب یوم عظیم، تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ، کون ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہہ دیجئے اگر میں نے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس دن جس شخص سے عذاب، من یصرف عنہ، جس سے ہٹا لیا گیا، یومئذ، اس دن کے عذاب سے، فقد رحمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کی، وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کو، ان لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیے، انہیں بتائیے کہ پوچھئے ان سے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، جو کچھ آسمان کے اوپر اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، پوری کائنات کس کے لیے ہے؟ پھر فرمایا آپ خود ہی بتا دیجئے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، جس دن میں کوئی شک نہیں۔ اس دن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کو نہ مان کر خسارے میں ڈالا ہے، تو بس صرف وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، باقی سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا رکھا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو سمیع ہے، علیم ہے، میں کیا کسی اور کو اپنا معبود سمجھوں، کسی اور کو اپنا دوست سمجھوں؟ اس کو چھوڑ کر جو پورے جہانوں کو، جو پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں اس کو بھول جاؤں، اس کو نہ بناؤں اپنا دوست، اس کو نہ بناؤں اپنا معبود؟ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود ایمان لے آؤں، سب سے پہلا ہو جاؤں وہ شخص جو فرما بردار ہے رب کا، اور ہرگز بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرکوں میں شامل مت ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے رب کی اگر نافرمانی کی، مجھے اس بڑے دن سے، جس دن عذاب آئے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا، تو اصل میں اللہ کا رحم اسی پر ہوگا، اور اصل میں وہی کامیابی والا دن ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے جس پر سے اس دن اللہ کا عذاب ہٹا لیا گیا، اور جس کو اس دن اللہ کی رحمت میں داخل کیا گیا۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن اور اگر يَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ پہنچائے آپ کو بِضُرٍّ کوئی بھی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے الا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے، وہ تکلیف آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو بخیرٍ کوئی بھی بھلائی اچھائی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ زور آور ہے، قہار ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، اس کو غلبہ حاصل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ زور آور ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ خوب حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود، شہید بینی و بینکم میرے اور تمہارے بیچ وہ خود گواہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم کہ تمہیں ڈراؤں، بِہ اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بلغ اور جس تک یہ بات پہنچے ان سب کو بھی، اَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہِ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آلہۃ اخری کوئی اور معبود بھی موجود ہیں۔ قُل لا اشہد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں گواہی، یہ والی گواہی میں نہیں دیتا۔ قُلْ انما هو الہ واحد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں کہیے، یہ گواہی دیجئے، انما صرف بے شک ہوا الہ واحد وہ ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِیءٌ اور میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما تشرکون ہر اس چیز سے جس سے تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ یہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اہل کتاب جن کے پاس پہلے کتاب نازل ہو چکی، اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون یہ جس طرح خسارے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، یہ اس خسارے پہ راضی ہیں تبھی تو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ جو اللہ پر افطرا باندھے گا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ اور یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا، انہ بے شک وہ لا یفلح الظالمون ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود گواہی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے اپنے بندوں پر، وہ قہار ہے، وہ چاہے تو سب کو ختم کر دے جیسے پچھلے اس میں بتایا گیا پچھلی آیات میں، چاہے تو اور قوم لے آئے ان سے بہتر لے آئے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کیے جائیں۔ اے نبی نے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اور اگر اللہ آپ کو کسی مشکل میں ڈال دے تو کون ہے جو آپ کو نکال سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی عطا کر دے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گواہ جس کو ہر چیز ایک ایک شروع سے لے کے آخر تک یاد ہو، جس کو ہر چیز کا پتہ ہو، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا گواہ ہے کون، جو ہر وقت موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو پہچان رہا ہے، اور کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ اے نبی آپ فرمائیے وہ اللہ ہی ہے، اور اس بات کے لیے جو آپ کا اللہ کا گواہ ہے آپ خود گواہی دیجئے کہ وہ صرف اللہ ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن بھیجا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں آپ کو اس رب سے ڈرا دوں جس پر اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نے اپنے لیے خسارہ اپنے ہاتھوں سے خود خرید لیا۔
اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے وہاں پر بھی پہنچا دیجئے۔ اور اے نبی آج آپ اپنی براءت کا اعلان کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ بری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دیکھی کس قدر حسین دی ہے کہ یہ اس کلام کو، یعنی آپ کو بطور رسول کے اور اس قرآن مجید کو بطور اللہ کی کتاب کے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کسی کو اس کا بیٹا مل جائے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، تو کیا وہ اسے پہچاننے کے لیے کسی کی گواہی مانگے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس سے پیاری مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب لوگوں کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جن کو تم الذین کنتم تزعمون، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ثم پھر لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر اس وقت وہ جواب طلبی پر ان کی یہ معذرت ہوگی، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اس وقت یہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یہ میں دوبارہ یہ آیت سنانا چاہ رہی ہوں، جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سے کہیں گے اب بتاؤ، اب دکھاؤ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، گمان کرتے تھے۔ لفظ ہے تزعمون، جن کو تمہارا زعم یہ تھا، تمہارے ذہن میں یہ تھا، ایک گمان تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اس جواب طلبی پر ان کی یہ معذرت ہوگی اور وہ یہ کہیں گے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر، دیکھیے، کیف کذبوا، یہ کیسے جھوٹ گھڑیں گے، علی انفسہم، خود اپنے آپ کے اوپر، وضل عنہم، اور ما کانوا یفترون، اور جس چیز نے ان کو گمراہ کیا وہاں یہ گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، اور انہی میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں، مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر، أَكِنَّةً، پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکیں اللہ کے کلام کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بہرا پن ہے، بوجھ ڈال دیا ہے جس سے وہ بہرے ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کے کلام کو سن ہی نہیں پا رہے ہیں، دلوں میں اتار ہی نہیں پا رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیتن، سب نشانیوں کو، لا یؤمنوا بہا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک، جب یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں۔ وہم ینہون عنہ، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہلاک کرتے ہیں، کس کو، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کے علاوہ اور کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں انہیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ کے اوپر، فقالوا، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہمیں ایک بار لوٹا دیا جائے، ولا نکذب، تو ہم کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون، اور ہم ہو جائیں گے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، بلکہ بدأ لہم، ظاہر ہو چکے ہوں گے، ما کانوا یخفون، جو کچھ بھی وہ پہلے چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردوا، اور اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے، لعادوا، تو پھر وہی کام کریں گے، لما نہوا، جس سے انہیں روکا گیا ہے، عنہ، جس کام سے، وانہم، اور بے شک وہ تو، لکاذبون، ہیں ہی جھوٹے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں کہ جب یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور التجا کریں گے کہ اے کاش ہمارے رب، ہم تو لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے پچھلی آیات میں کہ چھوڑو چھوڑو پرانے قصے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، مت سنو ان کی بات، یہ اس وقت کہیں گے کہ ایک بار ہمیں لوٹا دیا جائے، ایک بار ہمیں واپس زمین پر بھیج دیا جائے، یہی کلام سنیں گے، یہی کلام پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور کوئی شکایت نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ اپنے رب کو کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے اور خالصتاً رب کے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ کرتوت تو ظاہر ہو چکے ہیں ان کے، اور اب تو سزا کا وقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اے نبی، اگر انہیں واقعی بھیج بھی دیا جائے، اگر انہیں واقعی ایک چانس دے بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کچھ ہی کریں گے، ان کی فطرت میں ایمان لانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جیسے اس سے پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے اور ان کے دلوں کو بھی پردوں میں رکھ دیا ہے، اب نہ دل میں ہدایت اترے گی، نہ کانوں سے ہدایت سنی جائے گی۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔